معاویہ کو ڈانٹ دیا ہے، اس سے اگلا جملہ نہیں بولے گا۔ جب وضاحت طلب کی ہے امیر معاویہ نے اسی مقام پہ وضاحت دی ہے، فرمایا کہ دو مقام پر ایسے افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو میرے قتل کے ارادے سے شہر شام میں داخل ہوئے ہیں۔ یہ جتنے فوجی میں نے اپنے دائیں بائیں کھڑے کیے ہیں، جتنے دربار میں نے اپنے گورنر ہاؤس کے باہر کھڑے کیے ہیں، یہ لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیے ہیں، اپنی جان کے تحفظ کے لیے کیے ہیں۔ پھر عمر کی زبان بولی ہے، شام کی زمین گواہ ہے، شام کا بچہ بچہ گواہ ہے، تاریخ کے اوراق گواہ ہے، شام کی زمین کا آسمان گواہ ہے۔ خطاب کا بیٹا عمر بولا، کہا میرا اصول یہی ہے، میرا قانون یہی ہے، کوئی بھی گورنر اپنے دروازے پہ دربان کھڑا نہیں کرے گا، لیکن عمر کا اصول قیمتی نہیں، معاویہ کی جان قیمتی ہے۔ عمر کا اصول قیمتی نہیں، معاویہ کی جان۔ سارے بولو، سارے بولو۔ وہی قانون میں ترمیم کی کھڑے کھڑے، فرمایا معاویہ آج کے بعد تو اپنے دربان اپنے دروازے کے باہر کھڑا کرے گا اور ان کا وظیفہ بھی خطاب کا بیٹا عمر دے گا۔ یہ کون اعتماد کر رہا ہے؟ یہ حضرت عمر اعتماد کر رہے ہیں۔ اللہ نے اعتماد کیا، رسول اللہ نے اعتماد کیا، صدیق اکبر نے اعتماد کیا، فاروق اعظم نے اعتماد کیا۔ اب آئیے فاروق اعظم کا خلیفہ بلا فصل کون؟ سارے بولو، سارے۔ حضرت عثمان غنی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بونکنے والا بونکے گا، تبرہ کرنے والا تبرہ کرے گا، تنقید کرنے والا تنقید کرے گا۔ ہم نے تو عثمان کا چہرہ محبوب پیغمبر کی چمکتی ہوئی آنکھوں میں دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ کون ہے؟ یہ عثمان ابن عفان ہے۔ محبوب پیغمبر دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے سرکار مسکراتے کیوں ہو؟ فرمایا جبرائیل امین کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ رب کا حکم ہے اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی عثمان ابن عفان کے ساتھ کر دیں۔ ہمیں تو محبوب پیغمبر کے چہرے میں عثمان نظر آتا ہے، محبوب پیغمبر کی آنکھوں میں عثمان نظر آتا ہے، محبوب پیغمبر کی زبان پہ عثمان نظر آتا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عثمان ابن عفان کے لیے فرمایا تھا عثمان سے تو آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ آج کوئی نطفہ بلا تحقیق، آج کوئی مجہول النسب، آج کوئی کائنات کی چھانٹی ہوئی ذریت، آج کوئی 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب کی پیداوار اللہ کے محبوب پیغمبر کے عثمان پہ تنقید کرے تو ہم اس کی ذات پہ بھی تنقید کریں گے، اس کی ماں پہ بھی تنقید کریں گے، اس کے باپ پہ بھی تنقید کریں گے، اس کی اولاد پہ بھی تنقید کریں گے۔ ہم اس کے قول پر، اس کے فعل پر، اس کی شکل پر، اس کی صورت پر، اس کے حمایتیوں پر لعنت بھیجیں گے اور حضرت عثمان ابن عفان کی عظمت کو سلام کریں گے۔ حضرت عثمان کی عظمت کو کیا فرق پڑتا ہے یار؟ عثمان تو وہ ہے جس کا محل محبوب پیغمبر جنت میں دیکھ کے آئے۔ عثمان تو وہ ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، عثمان نے امیر معاویہ پر کتنا اعتماد کیا، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ امیر معاویہ نے علاقہ فتح کیا، بڑی لکڑیاں وہاں سے اکٹھی ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ نے فیصلہ کیا کہ بحری جہاز بنائے جائیں۔ پہلے امیر معاویہ کا نام امیر معاویہ نہیں تھا، صرف معاویہ تھا۔ امیر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ نے پہلی بحری جنگ کا آغاز کیا، پہلی بحری فوج کے آپ امیر بنے، اس لیے آپ کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ خط لکھا عثمان ابن عفان کو کہ ہمارے ایک علاقے سے بہت سارے جنگل، بہت ساری لکڑی ہمیں ملی ہے، ہم بحری جہاز بنا کر کے سمندری جنگ کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، سمندروں میں ان بحری جہازوں کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اگر مرکز ہمیں اجازت دے ہم یہ کام کریں۔ خط آیا عثمان ابن عفان کے پاس، خط بھیجنے والا کون؟ امیر معاویہ، کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خط پڑھنے والے کون؟ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان نے خط پڑھا،
تو اس خط کے نیچے ایک جملہ لکھا. جب میں نے اس جملے کو غور سے پڑھا تو میں نے کہا یہ جملہ تو میں نے کہیں اور بھی پڑھا ہے, یہ جملہ تو میں نے کہیں اور بھی سنا ہے. یہ عثمان کیا لکھ بیٹھے ہیں, یہ عثمان نے کیا کہہ دیا ہے. کیا کہا عثمان ابن عفان نے؟ وہ جب تبوک کے معرکے کے وقت اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے چندے کی اپیل کی ہے, عثمان نے لا کر ڈھیر لگا دیا. اللہ کے محبوب پیغمبر ان اشرفیوں کو اٹھا کر کے یوں ہاتھوں میں پلٹ رہے تھے اور ایک جملہ فرما رہے تھے, عثمان تو آج کے بعد کچھ بھی کر, تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. یہ جملے محبوب پیغمبر کے ہیں. امیر معاویہ نے خط لکھا, خط کے جواب میں عثمان ابن عفان نے ایک ہی لائن لکھی ہے, ایک ہی لائن کا جواب لکھا ہے, ایک ہی جملے کا جواب لکھا ہے. فرمایا معاویہ, شام کی سرحد سے اگلا سارا علاقہ تیرا ہے, تو اس علاقے میں کچھ بھی کر, مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. اللہ نے بھی اعتماد کیا, رسول اللہ نے بھی اعتماد کیا, ابو بکر و عمر عثمان نے بھی اعتماد کیا. اب حضرت عثمان کے خلیفہ بلا فصل کون؟ سارے بولو. ابھی آپ میں سے بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ اب یہ مولوی پھنس جائے گا, ابو بکر کی اس نے بات کی, عمر کی اس نے بات کی, عثمان کی اس نے بات کی, اب تو علی کی باری آنے والی ہے, اب یہ ملا کیا کرے گا؟ توجہ ہے, بہت ساروں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے, بہت سارے زبانیں کھول کر کے بولتے بھی ہیں کہ علی اور معاویہ لڑے تھے. مجھے ایک بندے نے کہا پھر کیا کریں, علی اور معاویہ تو لڑے تھے, لڑے تو پھر تھے. میں نے کہا کبھی تیرا باپ اور چاچا آپس میں نہیں لڑے؟ بولو. کبھی تیرا ابا اور تایا آپس میں نہیں لڑے؟ کہتے لڑے ہیں. میں نے کہا محلے والوں کو جا کے تو نے بتایا کہ آج لڑے ہیں؟ بازار والوں کو جا کے تو نے بتایا کہ آج لڑے ہیں؟ تو نے اعلان کیا؟ کہتا نہیں. میں نے کہا حلالی ہوتا ہے نا وہ, تو وہ اپنے گھر کی باتیں باہر نہیں بتاتا. لڑے ہیں میں مانتا ہوں, لڑے ہیں میں مانتا ہوں. جنگ جمل بھی ہو گئی, جنگ صفین بھی ہو گئی, جنگ نہروان بھی ہو گئی, تحکیم بھی ہو گئی. میں اس کے بعد کی بات کر رہا ہوں. کون ہے؟ علی شیر خدا ہے. کہاں ہے؟ کوفہ کی مسجد میں ہے. حضرات صحابہ و تابعین حضرت علی کے قریب بیٹھے ہیں. جو عام لوگ تھے ان کو اشارہ کر کے حضرت علی نے اٹھا دیا. جو خواص ہیں ان کو بلا کے قریب بٹھا دیا. ان خواص میں کون ہے؟ علی کا بڑا بیٹا حسن ابن علی ہے. ان خواص میں کون ہے؟ علی کا چھوٹا بیٹا حسین ابن علی ہے. توجہ توجہ توجہ. ان میں کون ہے؟ محمد ابن علی ہے, اس کو محمد ابن حنفیہ کہتے ہو. ان میں کون ہے؟ فضل ابن عباس ہے, عبداللہ ابن عباس ہے, عبید اللہ ابن عباس ہے. حضرت علی کے گھرانے کے لوگ ہیں, آل عباس ہیں. یہ سارے کے سارے معاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ سب سے پہلے کس نے اعتماد کیا؟ اللہ نے. پھر بولو. پھر سیدنا صدیق اکبر نے, پھر سیدنا فاروق اعظم نے, پھر سیدنا عثمان ابن عفان نے. اب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی برادری اور خاندان کے افراد کے سامنے جو باہر کے لوگ تھے انہیں اٹھا دیا, جو خواص تھے انہیں قریب کیا. میں جنگ جمل کے بعد کی بات کر رہا ہوں, تحکیم کے بعد کی بات کر رہا ہوں. تاریخ اسلام کی کوئی کتاب اٹھائیے, علامہ ذہبی کو اٹھا کے پڑھ لیجئے, ابن خلدون کو اٹھا کے پڑھ لیجئے, آپ کو یہ حوالہ وہاں ملے گا. اپنی اولاد کو حضرت علی وصیت کرتے ہیں کہ میرے بعد اگر حکومت امیر معاویہ کو ملے تو اس حکومت پہ اعتماد کرنا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے؟ پھر ایمانداری سے بتاؤ کہ علی کی اولاد نے معاویہ کی حکومت پہ اعتماد کیا نہیں کیا؟ سارے بولو کیا نہیں کیا؟ مولانا نواز رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات کو بھی, آل علی کو بھی, آل عباس کو بھی جو سالانہ وظیفے دیا کرتے تھے, ذرا ان وظیفوں کی تحقیق کرو, وہ ہدیہ ہے یا رشوت ہے؟ اگر وہ رشوت ہے امیر معاویہ پہ تب تنقید ہوگی, امیر معاویہ پہ جب تنقید ہوگی پھر وہاں سے آنے والا رقم, وہاں سے آنے والے درہم دنانیر یہ رشوت کے لائیں گے.
اور اگر اسے ہدیہ مانا جائے گا، ہدیہ تب مانا جائے گا جب امام کو امام عادل مانا جائے گا۔ حضرت علی نے اپنی اولاد کو وصیت کی ہے، پھر حضرت علی کی اولاد نے اللہ کے محبوب پیغمبر کے اس فرمان کی لاج رکھی ہے جب محبوب پیغمبر نے حضرت علی کے بڑے بیٹے سیدہ فاطمہ کے لخت جگر حضرت حسن ابن علی کو اپنی گود میں بٹھا کر کہا تھا، ان ابنی ھذا سید ولعل اللہ ان یصلح بہ بین الفئتین عظیمتین من المسلمین، یہ میرا بیٹا میری امت کا بعد میں سردار بنے گا اور ان قریب دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں یہ صلح کروائے گا۔ پھر تاریخ نے دیکھا امیر معاویہ کی صلح ہوئی حسن ابن علی کے ساتھ، یہ دو مسلمان گروہ ہیں، ایک گروہ حضرت علی کا اس کے سرخیل حسن ابن علی ہے، دوسرا گروہ امیر معاویہ کا اس کے امام امیر معاویہ ہیں۔ سرکار نے پہلے فرما دیا تھا کہ یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ دنیا کے سامنے، عرب و عجم کے سامنے، صحابہ و تابعین کے سامنے، اہل بیت کے سامنے، فاطمہ کے جگر گوشے میں حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر کے جب بیعت کی تھی تو وہی تاج خلافت جو ابو بکر صدیق کے سر سے عمر کے سر پہ آیا، عمر کے سر سے عثمان کے سر پہ آیا، علی کے سر سے حسن کے سر پہ آیا، وہی تاج خلافت راستہ امیر معاویہ کے سر پہ آیا ہے۔ پھر امیر معاویہ بلا شرکت غیر عرب و عجم کا والی بنا ہے اور دین محمد کو پوری دنیا پہ غالب کیا ہے۔ آخری بات، تنقید کرنے والے تنقید کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے والے خلیفہ تھے، امیر معاویہ بادشاہ تھا، بعض لوگوں نے کتابیں لکھی خلافت اور ملوکیت کے نام سے، کہتے ہیں ابو بکر کی خلافت ہے، عمر کی خلافت ہے، عثمان و علی حسن کی خلافت ہے، امیر معاویہ کی ملوکیت ہے۔ میں نے کہا تو ملوکیت کہہ کے امیر معاویہ کو بدنام نہیں کر سکتا، خلافت جو ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، بادشاہت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے۔ رب نے خود اعلان کیا ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ اور یہ بادشاہت جو ہوتی ہے، خلافت جب عروج پاتی ہے تو پھر بادشاہت بنتی ہے۔ دیکھا نہیں آپ نے حضرت داؤد کے بارے میں خود رب نے اعلان کیا قرآن میں، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہے داؤد ہم نے تمہیں زمین پہ خلافت دی ہے۔ یہی خلافت جب منتقل ہوئی ہے حضرت سلیمان کی طرف، سلیمان کو رب نے خلافت دی ہے، اپنے بابا کی نبوت کا وارث بنا دیا ہے، خلافت مل گئی ہے، نبوت مل گئی ہے۔ پھر سلیمان اعلان کرتے ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی۔ اللہ جی خلافت مل گئی ہے، اب بادشاہت دے، حکومت دے، ایسی بادشاہت دے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے۔ خلافت امیر معاویہ کو حسن ابن علی نے دی ہے اور بادشاہت امیر معاویہ کو رب اکبر نے دی ہے۔ یہ بادشاہت تھی، وہ خلافت جب عروج پا گئی تو ایسی بادشاہت بن گئی کہ رب کا قرآن پوری دنیا میں پھیلا، دین اسلام پوری دنیا میں پھیلا۔ میں نے بات جہاں سے شروع کی تھی، یہودیوں نے دشمنی کی ہے ہر مسلمان کے ساتھ، لیکن یہ دو بھائی ایسے ہیں جن دو بھائیوں کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ایک بھائی نے یہودیوں کو خیبر سے نکالا، دوسرے بھائی نے یہودیوں کو پوری دنیا میں تڑپایا۔ ہم اہل سنت والجماعت سنی علماء کونسل کا بچہ ان بھائیوں کی محبت دکھائے گا، پیار دکھائے گا۔ ہمارا بڑا بولے گا، بچہ بولے گا، جوان بولے گا، گلیوں میں، بازاروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں جب بھی ہم بات کریں گے علی کے ساتھ معاویہ کی بات کریں گے، معاویہ کے ساتھ علی کی بات کریں گے انشاءاللہ۔